طلال چودھری صاحب، کچھ عرصہ پہلے تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام لیتے تھے، بڑا کھل کے لیتے تھے، بلکہ پاکستان آنے سے کچھ عرصہ پہلے تک انہوں نے یہ نام لیا، لیکن پھر اچانک انہوں نے ان کے نام لینے چھوڑ دیے. تو یہ نواز شریف صاحب کی جو خاموشی ہے ان دونوں کے بارے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، کوئی ایسی خاموشی نہیں، بلکہ جو خاموشی توڑی تھی وہ نواز شریف نے توڑی تھی. یہ نواز شریف میں ہی جرت اور ہمت تھی کہ اس نے نام لے کے بات کی تھی، اور یہ بھی نہیں کہ کسی میٹنگ میں کی تھی یا ذرائع سے خبریں چلی تھی. ایک بھرے ہوئے جلسے میں سب کے سامنے نام لیے تھے، کسی ادارے سے ٹکراؤ نہیں کیا تھا، ان افراد کے نام لیے تھے اور اس کو دہراتے رہی اور پوری پارٹی اس کو دہراتی رہی ہے. باقی اگر کوئی کہتا ہے اس وقت پی ٹی آئی والے، ان کو اپنے بیانات دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کل پتہ نہیں جنرل فیض صاحب کیا کیا بتا دیں گے، تو پھر شرمندگی ہوگی. کس کو نہیں پتا پاکستان میں کہ کتنے فیورٹ تھے وہ عمران خان صاحب کے، کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے 10 سالہ پلان سے پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے تھے، اور کتنا عمل دخل تھا. وہ تو وزیر مشیر بنانے سے لے کے ان کے جو عہدے اور ان کی جو ٹکٹیں تھیں وہ بھی آخری حکم وہ دیا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے تسلیم کرنا چاہیے. ہر آدمی کو استعمال کرنے کے بعد جب وہ مشکل میں ہو تو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اگر وہ اچھے وقت کا ساتھی تھا تو اب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونا. اب کہتے ہیں جی ہمارا پروفیشنل تعلق تھا. یہ کیسا پروفیشنل تعلق تھا کہ میں اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں. میں عدالت میں جایا کرتا تھا، یہ توہین عدالت میں، تو انہی کا جونیئر وہ جو ڈپیوٹ تھا وہ مجھے پارکنگ میں ہمیں ملتا تھا، کہتا تھا ایک دن صاحب سے مل رہے، اس وقت یہ ڈی جی سی تھے، یہ آج آپ کی تاریخ میں یہ ہوگا، کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، جیسے کہیں گے کر لیں گے. اور ہمارے واٹس ایپ کی دوری پر ثاقب نثار صاحب 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. آپ لیاقت کی بات کریں نا. میں چھوڑ دینا، میں پہچانتا نہیں، میں ان کے نام پتہ نہیں جانتا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری پارکنگ میں آپ فوٹیج نکال لیں، جاتے آتے ہمیں بتا دیتے تھے کہ آج سپریم کورٹ کا معزز بینچ کیا کرے گا، اور وہی ہوتا تھا، اور ہمیں یہ ترغیب دی جاتی تھی. تو اب آپ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ ان کا یہ فیورٹ نہیں تھے، یا ان کی حکومت لانے والے میں مین کردار ان کا نہیں تھا، چلانے والوں میں مین کردار ان کا نہیں تھا. اس کے بعد اگلا 10 سالہ پلان سارے کا سارا ان کے سر پہ جنرل فیض کے نام پر نہیں بنایا تھا. آج وہ مشکل میں ہے، آج سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں، آج کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں. واہ یار، کبھی کھڑے ہونا چاہیے یار. ذرا پوچھیں جی شیخ صاحب. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نون لیگ والے اپنے قائد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ فیض کے خلاف ہیں یا یہ اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، جس طرح انہیں ابھی ان سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے. میں نے تو یہ کہا کہ آئی ایس پی آر کی اس پریس ریلیز کے مطابق یہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے. اب جب آفٹر ریٹائرمنٹ پولیٹکس کی بات ہوگی، جب ہوگی تو ٹھیک ہے، ہوگی. اس میں اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے، ان کے پاس ہے تو یہ سامنے لے آئیں. خان صاحب نے جہاں آج یہ کہا ہے کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے ادارے کا، وہاں یہ بھی کہا ہے. مگر اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ اور بھی اس بات پہ زور دیں کہ 9 مئی کے حوالے سے کمیشن بنائیں، اور وہاں بھی بار بار کہتے ہیں نا کہ فیض صاحب شامل تھے، ان کو بھی وہاں پہ بلائیں، سب کو بلائیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، سی سی ٹی وی فوٹیجز منگائیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. ہم کسی کو ایسے نہیں چھوڑتے. بات صرف یہ ہے کہ ایک آدمی کے ادارے کا معاملہ ہے. ہم خام خواہ کسی ادارے کے اندر جا کے کسی تفتیش کے معاملے بن جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے، ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لانے والے تھے، حکومت بنانے والے تھے. یہ الزام ہے، اس ہز ورڈ اگینسٹ مائن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، یہ گفتگو کر لیں. مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ آصف کس حیثیت میں اور کس حساب کتاب میں ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے ہیں، اور یہ میاں صاحب نے ابھی آپ نے کلپ سنوایا، میاں شہباز شریف بھی ان کے ساتھ گپے مارتے رہے ہیں. تے گپاں تے تسی سارے مارتے رہے ہو، منصوبے تواڈے بنتے رہے نے، توڑ کوئی شاید چڑھی نہیں تے ہن جا کے جی وہ ایسے تھا اور وہ ویسے تھا. پہلے آپ تو دسو تسی کیڑی حیثیت نال بیٹھے انہاں نے گلاں کر رہے سو؟ تسی تو پرائم منسٹر بھی نہیں سو. خواجہ آصف صاحب کیا تھے جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں تو بڑا تنگ آ گیا ہوں پرائم منسٹر سے، تو کیا پھر ہم اس سے اخذ کریں کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے تھے؟ اور اس کی تو تائید خود خواجہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کر دی ہے. پھر میں تو سمجھا کہ انہوں کھلونا چاہیے تھا. اچھا طلال صاحب، اگر خواجہ آصف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس کے مطابق تو جنرل فیض نے خواجہ آصف صاحب سے کہا کہ یار ہم یہ عمران خان سے بڑے تنگ ہیں، ہم اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں، پہلے ہم آپ کو پنجاب میں حکومت دیں گے، پھر بعد میں مرکز میں بھی آپ کو حکومت دیں گے. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف سازش ایک اور بات، کووڈ آ گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ اسی تو لے جانا سی. جی اس کا کیا جواب ہے طلال صاحب؟ جی
گزارش یہ ہے اینو کہندے دانا پونا اصل میں تو وہ سازش تھی نا جی، وہ سازش میں خان صاحب کیا بھیجا ہوا وہ بندہ تھا، وہ ان کے ایما پر وہ سارا کچھ کرتا تھا. اور آج اگر اس پہ مشکل آ گئی ہے یہ سارے جواب دے گئے. یہ ٹکٹیں لینے کے لیے اس کے گھر، اس کے رشتہ داروں اور چکوال میں اس کے بھائی کے وہ پٹواری کے گھروں میں لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے ایسے کر کے. آج کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں. اور یار ایسے نہ کریں، جس سے اچھے دن گزرے ہوں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اچھا ایک میں آپ کو اور کلپ سنواتا ہوں. سر ہمارے لوگ جو ٹکٹوں والے ہیں نا وہ تو بیچارے خان صاحب جیل میں تھے. ہمارے لوگوں نے تو ٹکٹیں جیسے آئی ہیں ہماری کمیٹی نے بنائی ہیں، کوئی فیض کے دروازے پہ نہیں گیا. شیخ صاحب 2018 میں بھی ٹکٹیں دی تھیں. اس سر تواڈیاں ٹکٹیں عید کی کتھوں آئیاں جے؟ اچھا میں طلال صاحب میں کہہ رہا 2018 کی گل میں اپنیاں دیاں دساں گا، میرے سے جرت ہے. تسی میرے بھائیو میں 2018 دیاں دساں ٹکٹاں کتھوں بڑا احترام دا رشتہ ہے، اپنی ٹکٹاں دس دیو عید کی کتھوں آئیاں جے. اچھا چلے میں آپ دونوں کو پرویز الہی صاحب کا کلپ سنواتا ہوں جی. سنیں پرویز الہی صاحب جنرل فیض صاحب کے بارے میں کیا شکوے کرتے رہے ہیں اور باجوہ صاحب کی تعریفیں اور فیض صاحب کے خلاف شکوے. جنرل فیض نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، فیض صاحب نے چیئرمین نیب کو بلا کہا کہ مجھے بھی اندر کر دیں، مونس کو بھی کر دیں. ہم حاضریاں لگاتے رہے ہیں. شجاع صاحب اس حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی ہم اٹھا کے لے کے جاتے تھے. تو پھر باجوہ صاحب کو فون کیا، انہوں نے اس کی پھر اچھی طرح سے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی جو پھر ٹھکائی کی فیض کی. باز ہی نہیں آ رہا تھا. تو اس نے کہا جی پیچھے سے حکم ہے عمران خان صاحب کا. یہ آج کی سچویشن ہے، کل کی اور ہوگی. کل کو ان کو پھر نہیں ضرورت پڑنی. اب دیکھیں اس وقت اگر یہ فیض صاحب ڈنڈی نہ مارتے، ہمارے سیٹاں جی لے رہے تھے نا، تو پھر خان صاحب نے میچے سے چلنا سی. خان صاحب نے بڑے پیار سے سب کے ساتھ ڈیل کرنا تھا. اچھا یہ طلال صاحب یہ اس زمانے کی بات ہے جب پرویز الہی صاحب ابھی عمران خان صاحب کے فین نہیں بنے تھے، تو جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ان سے ناراض تھے، باجوہ صاحب سے خوش تھے. بعد میں شاید باجوہ صاحب نے پرویز الہی صاحب کو عمران خان کا بھی فین بنوا دیا. لیکن یہ تو طے ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی جنرل فیض سے ناراض تھے. تو اس کا مطلب ہے جنرل فیض صاحب ہر طرف مداخلت کر رہے تھے اور ان کی سیاست میں کھلم کھلا مداخلت تھی. تو ان پر سیاست میں مداخلت کے الزام میں بھی کارروائی ہونی چاہیے. پاکستان میں یہ پہلے جرنل تھے جو 3 سال پہلے ہی لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ اگلا آرمی چیف ہوگا. اور اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان اس بات کا اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ اب دور ہمارا 10 سال کا ہے، 5 سال کا نہیں ہے. اگلا یہ چیف ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ای وی ایم آئے گا، پھر فلاں ہوگا. تو یہ سارے کا سارا پلان جو تھا یہ بڑا کلیئر. تو اب وہ کہیں جی کہ کسی سے خوش تھے یا ناراض تھے، لیکن جو وہ کرتے رہے ہیں وہ عمران خان سے اور بانی پی ٹی آئی سے مل کر کرتے رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ اس بات کا ثبوت ہے، یہ سارے سیاستدانوں کے بیان، کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے رہے.